أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يتقون لهم بشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العلي العظيم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. حمد و صلاۃ کے بعد اس مقام پر ایک عرصے کے بعد تقریر ہو رہی ہے. پہلے اس مقام پر ہر سال تقریر ہوا کرتی تھی. ہمارے بزرگ حاجی ممتاز الدین صاحب چھالیا والے ہر سال جلسہ کرواتے تھے، اور بھی کچھ ہمارے بزرگ اور دوست تھے جو اس علاقے میں جلسے کرواتے تھے. لیکن تقریباً 10-12 سال سے یہ سلسلہ موقوف رہا ہے، اور ہمارے بھائی اسلام الدین صاحب نے یہ جلسہ کیا ہے. لیکن افسوس کہ ٹیکسیوں کی اور رکشوں کی ہڑتال کی وجہ سے یہ پریشانی ہوئی ہے کہ میں دیر سے حاضر ہوا. ان سے ایک دوست نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں گاڑی دوں گا اور 9:30 بجے مولوی صاحب کے مقام پر گاڑی لے کر پہنچ جاؤں گا، اور میں بالکل 9:30 بجے سے گھر تیار بیٹھا ہوں. لیکن کوئی گاڑی واڑی نہیں آئی. یہ ہمارے بھائی پہنچے، یہ انتظار کرتے رہے. اب بڑی مشکل سے پولیس والوں سے کہہ کر کوئی کمپنی کی گاڑی تھی، اس کی منت سماجت کی کہ بھائی جلسہ ہے، تیری مہربانی ہے، تو وہ یہاں چھوڑ کر گیا، ورنہ اور بھی دیر ہو جاتی. ایک تو ہڑتال ہے، دوسرا دیر ہو گئی، اور تیسرا لوگوں میں پہلے جیسا ذوق شوق نہیں رہا، اور دلوں سے ادب بالکل نکل گیا. یہاں تک کہ میں دیکھتا ہوں کہ جلسہ ہوتا ہے، ادھر قرآن شریف پڑھا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ کے پیارے بندوں کا ذکر ہوتا ہے، اور آس پاس جو مکان ہوتے ہیں ان مکانوں میں لوگ ٹیلی ویژن کی آواز تک کم نہیں کرتے کہ بھائی ٹیلی ویژن تو روز ہی بجنا ہے، جلسہ تو روز نہیں نہ ہوتا. تو ہم اللہ رسول کے کلام کا احترام کرتے ہوئے آواز بھی کم کر دیں. اتنا بھی لوگوں میں جذبہ نہیں رہا. تو ظاہر ہے کہ ایسے حالات میں ہماری پریشانیوں میں اور تکلیفوں میں اضافہ ہی ہوگا. جب ہم اللہ رسول کا احترام نہیں کریں گے تو پھر ہم پر اللہ رسول کی مہربانیاں کیسے ہوں گی، اور ہماری تکلیفیں اور پریشانیاں کس طرح دور ہوں گی. یاد رکھو، جب تک ہم نہیں بدلیں گے، ہمارے حالات نہیں سدھریں گے، ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارے حالات اچھے نہیں ہو سکتے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسے تم ہوو گے ویسے ہی تم پر حاکم مسلط ہوں گے. اگر تم اچھے ہو جاؤ گے تو تمہارے حاکم بھی اچھے ہوں گے، اور اگر تم برے ہو جاؤ گے تو تم پر حاکم بھی برے ہی مسلط ہوں گے. قرآن کریم نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اس کا ترجمہ کسی نے ایک شعر میں کیا ہے
خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے۔ تو جب تک ہم اپنی حالت نہیں بدلیں گے اس وقت تک ملک کے حالات بھی نہیں بدلیں گے۔ تو ان حضرات نے یہ جلسہ کیا ہے عرس مبارک کے سلسلے میں، تو میں نے اس واسطے آپ حضرات کے سامنے وہ آیتیں پڑھی ہیں جن آیات کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے ہے۔ میں مختصر طور پر آپ حضرات کے سامنے خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصر حالات پیش کروں گا، اور ضمن میں انشاءاللہ العزیز ایسی باتیں آئیں گی جن سے ہمارے عقائد اور ہمارے اخلاق کی اصلاح ہوگی۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار ہو کے سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان لا کر پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، ہر قسم کے گناہوں سے بچتے ہیں اور اللہ کے رسول کی اتباع اور فرما برداری کرتے ہیں۔ لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ خوشخبری ہے واسطے ان کے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔ 3 آیتوں کا لفظی ترجمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، نبوت کا سلسلہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر ختم ہو گیا ہے۔ حضور کی بعد نبوت کا مرتبہ کسی کو نہیں مل سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کے لیے اور اس دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے کیا انتظام فرمایا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں علماء ربانیین اور اولیاء کاملین پیدا فرمائے ہیں جو دین کی حفاظت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تبلیغ اور اشاعت کرتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہوں گے۔ نبی تو نہیں ہوں گے، کام نبیوں جیسے کر کے دکھائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن علماء کے متعلق فرمایا ہے وہ میرے جیسے مولوی نہیں ہے، یا آج کل کے یہ جو مولوی پھرتے ہیں اللہ ماشاء اللہ، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے وہ علماء مراد ہیں جو صحیح معنوں میں علماء ربانیین ہیں اور اولیاء کاملین ہیں۔ چنانچہ ان علماء ربانیین اور اولیاء کاملین میں حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی و اسم گرامی سر فہرست آتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز 536 ہجری 14 رجب شریف کو پیدا ہوئے تھے اور 633 ہجری 6 رجب شریف کو آپ کی وفات ہوئی ہے، یعنی رجب کے مہینے میں ہی آپ کی ولادت ہوئی ہے اور رجب کے مہینے میں ہی آپ کی وفات ہوئی ہے۔ آپ کی عمر شریف 97 برس کی ہوئی ہے۔ آپ نے ایسے عظیم الشان کارنامے انجام دیے ہیں کہ میں اختصار کے ساتھ ان کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تو ہم لوگ سبق حاصل کریں کہ ایک ہم ہیں
جو اپنی زندگی گزارتے ہیں اور کس طرح گزارتے ہیں، کیا کر کے گزارتے ہیں، اور ایک اللہ کے بندے تھے کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری کہ آج تک ان کا نام روشن ہے اور قیامت تک انشاءاللہ روشن رہے گا۔ حضرت خواجہ غریب نواز حسینی اور حسنی سید ہیں، والد کی طرف سے حسینی ہے اور والدہ کی طرف سے حسنی ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام ہے سید غیاث الدین شاہ صاحب حسینی، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ہے ام الورا ماہ نور۔ ام الورا ان کا لقب تھا اور ماہ نور ان کا نام تھا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، علاقہ خراسان سیستان میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے سنجر، وہاں آپ کی ولادت ہوئی تھی۔ چھوٹی عمر میں آپ نے قرآن شریف حفظ کر لیا۔ 14 برس کی عمر ہوئی تو والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے اپنی والدہ سے کہا کہ اماں مجھے اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دو، میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں دین کا علم حاصل کروں اور اپنی ساری زندگی اپنے جد امجد کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں اور دین کی خدمت کروں۔ ماں نے اجازت دی۔ چھوٹی عمر میں 15-16 برس کی عمر میں آپ نیشا پور تشریف لے گئے۔ نیشا پور ایک ایسا شہر تھا جہاں بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے مفسر اور فقیہ ہوئے ہیں۔ وہاں حضرت مولانا سید حسام الدین بخاری رحمت اللہ علیہ کا دارالعلوم تھا، جو بہت بڑا دارالعلوم تھا۔ آپ اس دارالعلوم میں داخل ہوئے اور علم حاصل کیا۔ چند سالوں میں آپ نے علم پڑھا، یہاں تک کہ آپ نے دستار فضیلت حاصل کی، سند فراغ حاصل کی۔ علم پڑھنے کے بعد، عالم بننے کے بعد آپ کو کامل پیر کی تلاش ہوئی۔ یاد رکھو، چاہے کوئی کتنا علم پڑھ لے، کتنی کتابیں پڑھ لے، صحیح معنوں میں اس کو دین نہیں ملتا، صحیح معنوں میں وہ عالم دین اور عارف باللہ نہیں بنتا جب تک کسی کامل کے ساتھ نسبت اور تعلق نہ ہو۔ مولانا روم سے بڑھ کر کون بڑا عالم تھا؟ مولانا روم نے 40 سال تک علم پڑھا اور پڑھایا، مگر وہ مولوی نہیں بنے جب تک حضرت شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ کی نگاہ کرم نہیں ہوئی۔ اسی واسطے مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کا یہ شعر ہے، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ جب تک وہ شمس تبریزی کے غلام نہیں بنے اس وقت تک مولانا روم نہیں بنے۔ تو جب تک کامل سے نسبت اور تعلق نہ ہو بات نہیں بنتی۔ آج کل کے یہ علماء جو پھرتے ہیں ان میں یہی خامی ہے، سب کی بات نہیں کرتا اللہ ماشاء اللہ، ان میں یہ خامی ہے کہ یہ کتابیں تو 4 پڑھ لیتے ہیں، سند حاصل کر لیتے ہیں، مگر ان کو کسی کامل سے نسبت اور تعلق نہیں ہے۔ اس وجہ سے ان کے اندر وہ چیز نظر نہیں آتی جو ایک عالم دین کے اندر نظر آنی چاہیے۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز کامل پیر کی تلاش میں نکلے۔ نیشا پور کے قریب ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے ہارون۔ وہاں وقت کے کامل ولی، وقت کے قطب الاقطاب حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کی بڑی شہرت تھی، بڑا چرچا تھا۔ خواجہ غریب نواز ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے بیعت کی۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا، بیٹا میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، وقت تھوڑا ہے اور کام بہت زیادہ ہے، جلدی آؤ۔ حالانکہ اس سے پہلے دونوں میں ملاقات یا تعارف نہیں تھا۔ تو کامل پیر نے حضرت خواجہ غریب نواز کو مرید کیا اور عبادت ریاضت کرنے کے لیے ایک حجرہ عطا فرمایا۔ یاد رکھو، جب تک عبادت اور ریاضت نہ کی جائے اس وقت تک مقامات حاصل نہیں ہوتے۔ دیکھو، ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام
باعث ایجاد دو عالم ہے. آپ کی خاطر اللہ نے کل کائنات کو پیدا کیا ہے. آپ کی ساری مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کے معبود ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مقصود ہیں. آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. آپ کی بدولت کائنات کو وجود ملا ہے، مگر اس کے باوجود آپ کتنی عبادت اور ریاضت کرتے تھے. غاروں میں جا جا کے روتے تھے، اللہ کے حضور کھڑے رہتے تھے اور کھڑے کھڑے آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے، پاؤں پر ورم ہو جاتا تھا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں حضور کی عبادت ریاضت اور مجاہدوں کو دیکھ کر بعض مرتبہ رو پڑتی تھی اور کہتی تھی کہ آپ اتنی محنت مشقت کیوں اٹھاتے ہیں، آپ تو اللہ کے حبیب ہیں. تو آپ فرماتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب اللہ نے مجھ پر کرم سب سے زیادہ کیا ہے، مجھے درجہ سب سے زیادہ دیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ کا شکر اور اللہ کی عبادت بھی سب سے زیادہ کروں. تو جب تک محنت مشقت ریاضت اور عبادت نہ کی جائے بات نہیں بنتی. ایک مثال پیش کرتا ہوں. سونا بڑی قیمتی چیز ہے. اگر کوئی 10 تولے سونا لے کر ڈلی ہو 10 تولے کی اور اس میں سوراخ کر کے اور دھاگا ڈال کے گلے میں ڈال لے، تو بولو اگر کوئی عورت سونے کی ڈلی اپنے گلے میں ڈال لے تو دوسری عورتیں دیکھنے والی مذاق کریں گی یا نہیں کریں گی؟ ایسے حالانکہ اس بیچاری نے سونا ہی پہنا ہوا. مگر یاد رکھو سونا بھی گلے میں پہننے کے لائق نہیں ہوتا جب تک وہ زیور نہ بنے، اور زیور بننے کے لیے اس سونے کو آگ میں جلنا پڑے گا، اپنے وجود کو آگ میں جلانا پڑے گا، اپنے وجود پر آگ کی تپش برداشت کرنی پڑے گی. پھر جب وہ آگ میں پڑ کر نرم ہو جاتا ہے تو پھر اس کو سانچے میں ڈالتے، پھر وہ زیور بن جاتا ہے. ابھی بھی اس کی جان نہیں چھوٹتی. کاریگر قلم ہاتھ میں لے کر اس کو چھیلتا ہے، جوں جوں چھیلتا ہے لوگ پلک درست کرتا ہے، اس سونے کا حسن جمال بڑھتا جاتا ہے، اس کی چمک بڑھتی جاتی ہے. پہلے بھی وہ سونا ہی تھا، اب بھی وہ سونا ہی ہے، مگر پہلے گلے میں ڈالنے کے قابل نہیں تھا، اب گلے میں ڈالنے کے قابل ہو گئے. اسی طرح یہ اللہ والے پہلے بھی سونا ہی ہوتے ہیں، بعد میں بھی سونا ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ محبوب کے حسن و جمال کی زینت اس وقت بنتے ہیں جب اللہ کی راہ میں تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، مصیبتیں برداشت کرتے ہیں، تو پھر یہ زیور بن جاتے ہیں اور ان کے درجے مرتبے حسن و جمال میں اضافہ ہو جاتا ہے. ایک اور بات آپ سمجھ سکتے ہیں، سرما جو ہم آنکھ میں ڈالتے ہیں آج کل تو رواج ہی نہیں رہا، حالانکہ آنکھوں میں سرما ڈالنا یہ سنت ہے. حضور نبی کریم فرماتے ہیں آنکھوں میں سرما ڈالو کیونکہ یہ نظر کی تیزی کا باعث بنتا ہے اور یہ پلکیں اگاتا ہے. تو یہ جو سرما ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ پتھر ہوتا ہے یا نہیں؟ تو آپ اگر بازار سے ایک پتھر لے آئے سونے یہ سرمے کا، سرما جو ہے یہ پتھر یا ڈلی لے کر آنکھ میں پھیرتے رہے تو اس سے آنکھ زخمی ہو جائے گی، بجائے فائدے کے نقصان ہوگا. وہ سرما وہ پتھر آنکھ میں ڈالنے کے قابل نہیں ہوتا جب تک آپ اس کو کھرل میں ڈال کر اس کو پیس کر باریک نہ کریں. تو وہ جب اپنے وجود پر پے در پے رگڑے کھاتا ہے اور آپ پتھر سے اس کو رگڑ رگڑ کے میدے کی طرح باریک کر دیتی ہیں تو پھر وہی پتھر آنکھوں کی روشنی کی قوت کا باعث بنتا ہے اور آنکھوں کی خوبصورتی کا باعث بن جاتا ہے. پہلے بھی وہ پتھر تھا، اب بھی پتھر ہے، لیکن پہلے آنکھ میں ڈالنے کے قابل نہیں تھا. جب اس نے اپنے وجود پر رگڑے کھائے اور رگڑے کھا کھا کے باریک ہو گیا، اب آنکھ میں ڈالنے کے قابل ہو گیا. تو اسی طرح جب تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں رگڑے نہ کھائے جائیں، تکلیفیں مصیبتیں برداشت نہ کی جائیں، بات نہیں بنتی. آج کل ہمارا یہ حال ہے کہ ہم کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی ایسا پیر بتاؤ کہ نہ تو نماز پڑھنی پڑے، نہ تہجد پڑھنی پڑے، نہ داڑھی رکھنی پڑے، نہ حلال حرام سے کوئی تمیز کرنی پڑے، بس ایک نظر کر کے کتب بنا دے. میں بولو نہ تمہیں ایسا کوئی پیر ملے اور نہ تم کتب بنو. میں کہتا ہوں کامل پیر ایک نگاہ سے کتب بنا سکتا ہے، چور کو کتب بنا سکتا ہے،
مگر یہ قانون نہیں ہے کہ جتنے بھی چور ہیں ان کو نگاہ کر کے وہ کتب بنائیں. وہ ایک آدھ کو کتب بنا کے یہ دکھا دیتے ہیں کہ ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں، لیکن قانون یہ نہیں ہے. قانون یہی ہے کہ عبادت کرو، محنت کرو، ریاضت کرو، مجاہدہ کرو اور زینہ بدینہ منزل پر پہنچو. تو اصل چیز ہے عبادت اور ریاضت، وہ ہم کرتے نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہماری معرفت حاصل کرنے کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ہم اپنی معرفت کے راستے ان کے واسطے روشن کر دیتے ہیں. تو معرفت کے راستے بعد میں روشن ہوتے ہیں، پہلے مجاہدہ اور ریاضت کرنی پڑتی ہے. تو خواجہ غریب نواز نے کامل پیر کے حکم سے عبادت، ریاضت، مجاہدہ کرنا شروع کر دیا. کچھ عرصہ گزرا تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے بلایا اور فرمایا بیٹا تمہیں کہاں تک نظر آتا ہے؟ عرض کیا حضرت ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں میں جو کچھ ہے سب کچھ مجھے نظر آتا ہے. فرمایا ابھی بڑی کمی ہے، اور محنت کرو، ریاضت کرو. خواجہ غریب نواز نے اور محنت، عبادت، ریاضت کی. پھر کامل پیر نے بلا کر توجہ دی اور فرمایا اب کہاں تک نظر آتا ہے؟ عرض کیا حضرت تحت الثرا سے لے کر عرش معلیٰ تک سب کچھ دیکھتا ہوں. فرمایا ابھی بھی کمی ہے، اور محنت، ریاضت اور عبادت کرے. حضرت نے اور عبادت، ریاضت کی. تیسری مرتبہ کامل پیر نے بلا کر پوچھا اب کیا کیفیت ہے؟ تو عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت کے آگے جو عظمت کے حجابات اور پردے ہیں ان پردوں میں اللہ کی انوار و تجلیات کو دیکھتا ہے. فرمایا اب تمہارا کام ہو گیا. پھر کامل پیر نے خلافت اور اجازت عطا فرمائی، خرقہ عطا فرمایا اور حکم دیا کہ اب تم مدینے شریف جاؤ، وہاں سے تمہاری ڈیوٹی لگے گی. یہاں میں ایک بات کرتا ہوں، آج کل کیفیت یہ ہے کہ پیر آتے ہیں وہ خود بھی کامل نہیں ہوتے، خود بھی انہوں نے سلوک کی منزلیں طے نہیں کی ہوتی. اور اگر کوئی مرید مالدار آدمی مل جائے، سیٹھ مل جائے جو دعوت بڑی اچھی کر دے اور نذرانہ اگر اچھا دے دے تو وہ اس کو خلافت دے دیتے کہ چلو بھائی ایک ٹھکانہ تو بن گیا کراچی میں، جب آیا کریں گے تو اس کے ہاں ٹھہرا کریں گے. میں نے ایسے بھی خلیفے دیکھے جن کے منہ پر داڑیاں بھی نہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت اور خلافت مل گئی. حالانکہ جو شخص سنت کا تارک ہے وہ خلافت اور اجازت کا تو بالکل ہی مستحق نہیں ہے، وہ تو پیر بننے کا بالکل حقدار ہی نہیں ہے، اس کی بیعت کرنی ہی جائز نہیں ہے، اور وہ اس کو اجازت دے رہے ہیں کہ تم آگے پیری مریدی کرو. تو ایسے پیر جو ہوتے ہیں پھر ان سے مریدوں کو جب کوئی نفع نہیں پہنچتا تو پھر وہ سچے پیروں سے بھی متنفر ہو جاتے ہیں اور ان کی وجہ سے سچے پیر بھی بدنام ہوتے ہیں. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ پیری مریدی کوئی مذاق نہیں ہے. پیری مریدی کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے اس راستے پر نفس و شیطان کی جگہ جگہ گھاتے ہیں. تو جن بزرگوں نے یہ راستہ طے کیا ہوا ہے ان کو یہ معلوم ہے کہ کہاں نفس دھوکہ دیتا ہے، کہاں شیطان دھوکہ دیتا ہے، اور ان کے دھوکوں سے کس طرح بچنا ہے اور کس طرح آگے بڑھ کر منزلوں کو طے کرتے ہوئے مقصود کو حاصل کرنا ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو خود ہی رستے کے نشیب و فراز سے واقف نہیں وہ دوسرے کو منزل پر کیا پہنچائے گا؟ ارے جو خود ہی نہیں پہنچا ہوا وہ دوسرے کو کیا پہنچائے گا؟ تو یہ لوگ خود ناقص ہیں، تو یہ کسی کو کامل کیا بنائیں گے؟ انہوں نے تو خود ہی راستہ طے نہیں کی ہوا، یہ تو خود ہی نفس و شیطان کے دھوکوں سے واقف نہیں ہے، بلکہ دوسرے لفظوں میں یوں کہنا چاہیے کہ یہ خود ہی نفس و شیطان کے دھوکوں کا شکار ہے. جب یہ خود شکار ہیں تو دوسرے کو کس طرح بچا سکتے ہیں؟ اللہ ماشاء اللہ نیک لوگ اب بھی ہیں، کامل اب بھی ہیں، مگر میں ان کی بات کرتا ہوں جو ناقص ہیں اور جنہوں نے اس سلسلے کو بدنام کر رکھا ہے. تو جو کامل پیر ہوتا ہے وہ منزل مقصود پر پہنچاتا ہے. سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلہ نقشبندیہ کے بڑے کامل اکمل ولی ہوئے متقدمین. آپ اپنے مریدوں کو
اس قدر عبادت ریاضت محنت کرواتے تھے، اس قدر اللہ اللہ کرواتے تھے کہ انگلی پر اس طرح چھری پھیرتے تھے تو خون کا قطرہ جو زمین پر گرتا تھا اس خون کے قطرے سے خود بخود اللہ لکھا جاتا تھا. یعنی یوں سمجھو کہ اللہ اللہ کرتے ہوئے اللہ اللہ خون میں بھی رچ بس جاتا تھا، ہر چیز ہی اللہ اللہ ہو جاتی تھی. تو پھر وہ اجازت اور خلافت عطا فرماتے تھے. بہر صورت حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنے پیر و مرشد سے اجازت اور خلافت حاصل کی اور پھر پیر کے حکم سے مدینہ طیبہ پہنچے. اس زمانے میں پاسپورٹ اور ویزوں کے چکر وغیرہ نہیں تھے. مدینہ طیبہ میں 6 برس تک رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ایک عرصہ تک رہے. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زیارت کا شرف بخشا اور فرمایا تم معین الدین. یہ لقب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا، ورنہ آپ کا نام ہے حسن. معین الدین کا لقب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا اور فرمایا بیٹا جاؤ ہندوستان کی سرزمین کو کفر و شرک سے پاک کرو اور دین کی شمع روشن کرو. اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، ہماری نظر تم پر ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے حضرت خواجہ غریب نواز خشکی کے راستے ملک شام، شام سے عراق، عراق سے ایران، ایران سے افغانستان اور افغانستان سے کابل کے راستے لاہور پہنچے. پشاور ہوتے ہوئے لاہور تشریف لائے. لاہور میں ایک بڑے کامل اکمل ولی اللہ ہوئے ہیں جن کا نام ہے حضرت سید مخدوم علی حجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضرت داتا صاحب بہت پہلے ہوئے، خواجہ غریب نواز سے پہلے ہوئے، یہاں تک کہ غوث اعظم سے بھی پہلے ہوئے. اور اتنی بڑی سرکار ہیں یہ داتا صاحب کہ ایک مرتبہ غوث اعظم کی مجلس میں ان کا ذکر ہوا تو غوث اعظم نے فرمایا کہ اگر ہمارے زمانے میں ہوتے تو ہم ان کے مرید بنتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یا ہلکا کر دو یا نہیں. تو حضرت داتا صاحب اتنی بڑی سرکار ہے کہ غوث اعظم نے یہ فرمایا کہ اگر ہمارے زمانے میں ہوتے تو ہم ان کے مرید بنتے. خواجہ غریب نواز ان کے مزار پر پہنچے اور پیروں کی طرف 40 روز تک چلا کیا. آج تک داتا صاحب کے مزار کے قدموں کی طرف خواجہ غریب نواز کا حجرہ اعتکاف موجود ہے. 40 روز تک وہاں بیٹھے اللہ اللہ کرتے رہے اور دیکھتے رہے. آپ سن چکے ہیں کہ خواجہ غریب نواز کتنی بڑی ہستی ہے کہ وہ فرماتے تحت الثری سے لے کر عرش معلیٰ تک میں سب کچھ دیکھتا ہوں. تو وہ تو صاحب بصیرت تھے. انہوں نے حضرت داتا صاحب کے فیوز و برکات کے جو جاری چشمے دیکھے تو انہوں نے یہ شعر فرمایا کہ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملارا رہنما. یہ شعر اللہ اللہ یہ شعر حضرت خواجہ غریب نواز کا شعر ہے. اب حضرت خواجہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ گنج بخشے، یہ وہ سخی ہے جو خزانوں کے خزانے بخش دیتا ہے. فیض عالم، اس کا فیض جہان کو پہنچتا ہے. مظہر نور خدا، یہ اللہ کے نور کا مظہر ہے. ناک سارا پیر کامل کاملارا رہنما، یہ ناقصوں کا کامل پیر ہے بلکہ کاملوں کا بھی رہنما ہے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں ذرا سوچو، حضرت خواجہ غریب نواز جیسی ہستی غلط بیانی کر سکتی ہے؟ جھوٹ بول سکتی ہے؟ جھوٹ بولنے والا تو اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اور یہ تو اللہ کے ولی ہے. تو ہمارا ایمان ہے کہ انہوں نے جو فرمایا حق فرمایا، سچ فرمایا. اولیاء اللہ کی مزارات سے فیض حاصل ہوتا ہے، معلوم ان کو ہوتا ہے جو دیکھنے والی آنکھ رکھتے. ویسے جو بھی جاتا ہے عقیدت محبت کے ساتھ وہ خالی نہیں آتا، مگر یہ فیض دینے والے جب فیض دیتے ہیں تو لینے والے کی حیثیت کو بھی دیکھتے ہیں
اور لینے والا بھی اپنی حیثیت، اپنی شان اور اپنے عقیدے اور اپنی ضرورت کے مطابق فیض حاصل کرتا ہے. ہر ایک کا معاملہ جو کہتے ہیں کہ فیض حاصل نہیں ہوتا وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، ان کو حاصل نہیں ہوتا، ان کو حاصل نہیں ہوتا کیونکہ وہ فیض حاصل کرنے کی نیت سے جاتے ہی نہیں، ان کا عقیدہ ہی نہیں. تو جب وہ اس نیت سے جاتے ہی نہیں اور وہ اولیاء اللہ کے مخالف ہیں تو یہ فیض دینے والے مخالفوں کو تو فیض نہیں نہ دیتے، فیض تو غلاموں کو دیا جاتا ہے، ماننے والوں کو دیا جاتا ہے، نکتہ چینی کرنے والے منکروں کو فیض نہیں دیا جاتا. تو یہ جو کہتے ہیں نا فیض نہیں ملتا تو کہو یہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، ان کو نہیں ملتا. بس سیدھی بات، اگر کوئی کہے کہ حضور شفاعت نہیں کریں گے تو کہو جو تم ٹھیک کہتے ہو تمہاری نہیں کریں گے، ہماری کریں گے، ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، تمہارا ایمان اور عقیدہ نہیں تو تمہاری شفاعت بھی نہیں کریں گے. حضور نے بھی یہ فرمایا، سرکار فرماتے ہیں شفاعتی حق، میری شفاعت حق ہے لیکن نصیب کس کی ہوگی؟ یہ نہیں ہو میں نے دیہا، اس کے نصیب ہوگی جو اس پر ایمان رکھتا ہے. تو ہم ایمان رکھتے ہیں، انشاءاللہ ہمارے نصیب ہوگی، جو ایمان نہیں رکھتے ان کے نصیب بھی نہیں ہوگی. تو آج کل بحث مباحثہ نہ کرو، کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرو. اگر کوئی کہے کہ حضور مدد نہیں کرتے تو کہو بالکل ٹھیک کہتے، تمہاری نہیں کرتے ہماری کرتے. کوئی کہے حضور شفاعت نہیں کرتے کہو بالکل ٹھیک ہے، تمہاری نہیں کرتے ہماری کرتے. کوئی کہے بزرگان دین کے مزارات سے فیض نہیں ملتا کہو بالکل ٹھیک ہے، تمہیں نہیں ملتا ہمیں ملتا. میرے بزرگوں اور دوستوں، اولیاء کرام کے مزارات سے فیوز و برکات حاصل ہوتے. میں عرض کر رہا تھا کہ خواجہ غریب نواز نے 40 روز تک چلا کیا اور داتا صاحب کی فیوز و برکات کو جب دیکھا تو یہ شعر فرمایا. داتا صاحب کتنی بڑی سرکار ہیں. ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بابا فرید الدین گنج شکر پاک پتن شریف والے جانتے ہو کتنی بڑی سرکار ہے. خواجہ غریب نواز کے زمانے میں تھے آپ، اور خود خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے خلیفہ اعظم حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا مرید کروایا تھا. تو یہ خواجہ غریب نواز کے روحانی پوتے سمجھ لیجیے، ان کے خلیفہ اعظم حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے آپ خلیفہ اعظم، اور سلطان الاولیاء محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے پیر و مرشد ہے، حضرت خواجہ علاء الدین علی احمد صابر کلیری کے پیر و مرشد ہے. اور آپ کے سینکڑوں بڑے بڑے اولیاء اللہ خلیفے ہوئے اور مریدوں کی تعداد تو لاکھوں سے زیادہ. چنانچہ ایک مرتبہ میں پاک پتن شریف حاضر ہوا، اندر بیٹھا ہوا تھا روضہ شریف کے، تو باہر پڑھنے والے پڑھ رہے تھے، جس نے اس در کے گردن جھکائی بن گیا وہ محبوب الہی. جس نے اس در پہ گردن جھکائی بن گیا وہ محبوب الہی. دیکھو کلیر میں جا خواجہ صابر پیا ہے یا گانا، تیرا قائم رہے آستانہ. خواجہ گنج شکر کر کرم کی نظر میں دیوانہ، تیرا قائم رہے آستانہ. تو آپ بہت بڑی سرکار حضرت بابا فرید شکر گنج میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ اتنے بڑے ولی اللہ اپنے وقت کے قطب الاقطاب حضرت بابا فرید جب حضرت داتا صاحب کے مزار پر جاتے تھے لاہور تو اپنی داڑھی سے جھاڑو دیا کرتے تھے، اپنی داڑھی سے وہاں کی زمین صاف کیا کرتے تھے. اس سے آپ اندازہ کر لو کہ حضرت داتا صاحب کتنی بڑی سرکار. تو حضرت خواجہ غریب نواز 40 روز تک وہاں اعتکاف کر کے چلا کر کے آگے چلے، دہلی پہنچے. دہلی سے پانی پت سونی پت کرنال ہوتے ہوئے اجمیر پہنچے. جب آپ اجمیر میں پہنچے اس وقت آپ کی عمر شریف 47 برس کے قریب تھی. اب ذرا سنیے اس وقت اجمیر اور مضافات کی کیا حالت تھی.
اسی سرزمین پر چھوٹی چھوٹی 150 ریاستیں تھیں اور 150 ریاستوں کے راجے جو تھے وہ ہندو تھے. چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ آج تک اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ راجستھان. راجستھان جہاں عرب لوگ رہتے ہیں عربستان، اور جہاں انگریز رہتے ہیں انگلستان، اور جہاں افغان لوگ رہتے ہیں افغانستان، اور جہاں ماشاء اللہ پاک لوگ رہتے ہیں پاکستان. تو جہاں راجے رہتے تھے راجستھان. تو 150 راجے مہاراجے تھے جن کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں اور وہ حکومت کرتے تھے اور سب کے سب ہندو تھے. دہلی کا راجا جو تھا اس کے نرینہ اولاد نہیں تھی. اس کا نواسا تھا جس کا نام تھا پرتھوی راج. اس نے اپنے نواسے کو اجمیر کی حکومت دے رکھی. تو وہ اجمیر کا راجا تھا. اس کا نام تھا پرتھوی راج اور لوگ اس کو کہتے تھے رائے پتھورا. آس پاس جو راجے تھے وہ بھی سب ہندو تھے. اجمیر میں چوہان قوم کا غلبہ تھا. کنوج میں راٹھور قوم عروج پر تھی. گجرات کاٹھیا واڑ میں بگیلا قوم عروج پر تھی. یعنی ان قوموں کا عروج تھا اور انہی کے راجے مہاراجے تھے. کفر گر تھی یہ زمین، کفر گر. اس سارے علاقے میں اسلام نہیں تھا. خصوصاً اجمیر کا جو علاقہ تھا اس کی کیا حالت تھی؟ اجمیر میں ایک بہت بڑا مندر تھا. اس مندر میں صرف راجے مہاراجے رانیاں راجکماریاں آ سکتی تھیں، غریب لوگ نہیں آ سکتے. کیونکہ اس مندر میں جو خدا تھے وہ امیروں کے خدا تھے، غریبوں کے لیے چھوٹے چھوٹے مندر اور تھے. اور وہ جو مندر تھا راجے نے اس کے نام کئی گاؤں لگا رکھے تھے. ان دیہات کی ساری آمدنی اس مندر پر صرف ہوتی تھی. آپ اس بات سے اندازہ کر لیں کہ رات کو اتنے چراغ جلتے تھے اس مندر کے اندر کہ روزانہ 3.5 من تیل ان چراغوں میں جلتا تھا. 3.5 من تیل روزانہ ان چراغوں میں جلتا تھا. اور بہت سے آدمی ملازم تھے جن کی ڈیوٹیاں تھیں کہ وہ شام کے وقت چراغوں کو صاف کر کے ان میں بتیاں ڈالتے، تیل ڈالتے. اور کسی کا کام تھا تیل ڈالنا، کسی کا کام تھا بتیاں درست کرنا، کسی کا کام تھا جلانا، پھر کسی کی ڈیوٹی تھی صبح کے وقت ان کو بجھانا. اسی طرح مندر کی صفائی کرنی اور مورتیوں کو صاف ستھرا رکھنا. مورتیوں کے تعارف کرانے کے لیے بعض لوگ مقرر تھے کہ جو لوگ ان مورتیوں کی زیارت کے لیے آتے تھے تو وہ تعارف کرانے والے تعارف کراتے تھے کہ یہ خدا جو ہے یہ بیٹا دینے والا ہے اور یہ دیوتا جو ہے یہ بیٹیاں دینے والا، یہ ہوائیں چلانے والا، یہ بارشیں برسانے والا، یہ بیڑے کرانے والا ہے، یہ بیڑے غرق کرنے والا ہے. اس طرح بہت سے لوگ تھے جن کا کام تھا کہ ان مورتیوں کا تعارف کراتے تھے کہ کیا کیا یہ کرتے. تماشا بنا ہوا تھا ایک. اسی طرح اجمیر میں ایک تالاب تھا جس کا نام تھا انا ساگر. اس تالاب کے متعلق ہندوؤں کا یہ عقیدہ تھا کہ جو اس تالاب میں نہا لیتا ہے اس کے عمر بھر کے سارے گناہ جڑ جاتے ہیں. تو بڑی بڑی دور سے لوگ گناہوں کی ٹوکریاں اٹھا کے لاتے تھے اور اس میں ایک غوطہ مار کے سارے پاپ اور گناہ جھاڑ کے پاک پوتر ہو کے چلے جاتے. یہاں تک کہ اس کا پانی تبرکن لے کے جاتے اور اپنے بچوں کو پلاتے، ان کے منہ پر چھینٹے مارتے اور اس پانی کو وہ بڑا متبرک سمجھتے. خواجہ غریب نواز اجمیری جب وہاں پہنچے تو آپ کے ساتھ چند آدمی تھے. بغداد شریف میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آپ کے مرید ہوئے اور ایسے مرید ہوئے کہ مرید ہونے کے بعد حضرت کے ساتھ ہو گئے اور عرض کیا کہ حضرت ہم نے ساری زندگی آپ کی خدمت کرتے ہوئے گزارے. تو ایک یہ رفیق خاص تھے ساتھ. اسی طرح 2-4 مرید اور راستے میں ہوئے، وہ بھی حضرت کے ساتھ ہو گئے. وہ جب آپ اجمیر پہنچے تو آپ کے ساتھ 7-8 آدمی تھے. کوئی آپ نے جماعت نہیں بنائی، کوئی دفتر نہیں کھولے، کوئی دارالمطالعے نہیں قائم کیے، کوئی رسید بکیں نہیں چھپوائے، کوئی لوگوں کی کھالیں نہیں اتاری، کوئی لاکھوں کروڑوں روپیہ جمع نہیں کیا. بس اللہ تعالیٰ ساتھ ہے، اللہ کی مدد ساتھ ہے، حضور کی نظر رحمت تھی. وہاں جا کر اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا تو دیکھو اب پھر کیا ہوتا ہے. آج کل کیا ہو رہا ہے آپ دیکھتے.
40-40 سال ہو گئے ہیں جماعتوں کو بنیں گے، دنیا بھر کی کھالیں اتار کے لے گئے، لاکھوں کروڑوں روپیہ انہوں نے ختم کر دیا، مگر آج تک کامیابی نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کی مدد ساتھ نہیں ہے، نبی کریم کی نظر رحمت نہیں، اولیاء اللہ کی دعائیں ساتھ نہیں، قول و عمل میں فرق ہے، کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے، اس واسطے کامیابی نہیں ہوتی کہ دکھاوا ہی دکھاوا ہے، اخلاص نہیں ہے اور اصل حقیقت نہیں ہے، کاغذ کے پھول ہیں جو دیکھنے میں تو خوشنما نظر آتے ہیں مگر اندر خوشبو نہیں ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، خواجہ غریب نواز اجمیر میں تشریف لے گئے، انا ساگر تالاب جو تھا اس کے قریب کھلی جگہ تھی، آپ نے وہاں چٹائیاں بچھا دی اور بیٹھ گئے، چند مریض ساتھ، نماز کا وقت ہوا تو فرمایا قطب الدین اس تالاب میں وضو کرو، بہت بڑا تالاب ہے، اسی واسطے آپ وہاں ٹھہرے تھے کہ پانی وضو وغیرہ کے سلسلے میں آسانی رہے، فرمایا وضو کرو اور اذان دو۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے وضو کیا اور اذان دی، یہ کفر گھر میں پہلی آواز تھی جو گونج رہی تھی، توحید و رسالت کا نغمہ وہاں گونج رہا تھا، سینکڑوں خداؤں کی بستی میں، سینکڑوں خداؤں کے علاقے میں توحید کی آواز بلند ہو رہی تھی، ایک اللہ کا بندہ اللہ اکبر کی آواز بلند کر رہا تھا۔ جب لوگوں نے یہ نئی آواز سنی تو انہوں نے کھڑکیوں سے منہ باہر نکالے، لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے کہ یہ آواز کیسی ہے، آج تک ہم نے ایسی آواز نہیں سنی، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے اذان دینے کے بعد نماز پڑھنی شروع کر دی تو وہ دیکھ کر ہنستے تھے، حیران ہوتے تھے کہ یہ کس کو سجدہ کرتے ہیں، ہمارے خدا تو ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ان کے سامنے کچھ بھی نہیں اور یہ سجدہ کر رہے ہیں، یہ کس کی پوجا کر رہے ہیں؟ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے اور اشارے کرتے تھے، حیران ہوتے تھے۔ جس وقت شام کا وقت ہوا تو اونٹ آ گئے، راجے کے اونٹ باہر سے چر کر آئے، اور جہاں حضرت خواجہ غریب نواز نے چٹائی بچھائی تھی اور بیٹھے تھے، یہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ چرواہوں نے کہا اٹھو بابا یہاں سے، کون ہو تم لوگ یہاں آ کر بیٹھ گئے، یہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ، اٹھو یہاں سے کسی اور جگہ اپنا ڈیرا لگاؤ۔ آپ نے فرمایا بھائی کھلا میدان ہے، اتنی زمین پڑی ہے، ادھر اونٹ بھی بیٹھ جائیں گے، ہم لوگوں نے اگر تھوڑی سی جگہ روک لی ہے تو اونٹوں کے بیٹھنے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی، اونٹ بھی ادھر بیٹھ جائیں گے۔ ہوگا نہیں، اٹھو، تمہیں اٹھنا پڑے گا، یہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ، یہاں اونٹ ہی بیٹھیں گے، تم نہیں بیٹھ سکتے، اور تمہیں معلوم نہیں یہ کس کے اونٹ ہے، یہ راجے کے اونٹ ہے، یہاں راجے کے اونٹ ہی بیٹھیں گے، تم نہیں بیٹھ سکتے، اٹھو جلدی کرو۔ جب انہوں نے بد کلامی کی، کوئی ادب احترام نہ کیا، تو آپ نے فرمایا قطب الدین یہاں سے چٹائیاں اٹھا کے ادھر کر لو، یہ کہتے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، اونٹ ہی بیٹھیں گے تو اونٹ ہی بیٹھے رہے۔ آپ نے فرما دیا اور چٹائیاں اٹھا کے، بھائی اونٹوں کو کیا ہو گیا؟ تو بات چرواہے کہنے لگے کہ اس فقیر نے کہا تھا نا کہ بیٹھے ہی رہے، تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے جادو کر دیا۔ جو آئے آپ کے پاس کہ فقیر بابا تم نے اونٹوں پر جادو کر دیا، اونٹ اٹھتے ہی نہیں ہے، مہربانی کرو اپنا جادو واپس لو، اگر اونٹ نہ اٹھے اور انہوں نے کچھ کھایا پیا نہیں تو یہ تو مر جائیں گے۔ فرمایا ہم نے کوئی جادو وادو نہیں کیا، ہمارا جادو سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہ بابا پھر وہ اٹھتے کیوں نہیں ہے؟ فرمایا اب ہمیں کیا معلوم، اللہ جانے، بابا مہربانی کرو۔ یہ خبر سارے شہر میں بجلی کی طرح پھیل گئی کہ اس فقیر نے کہا تھا بیٹھے ہی رہے تو وہ بیٹھے ہوئے، اٹھتے ہی نہیں۔ دنیا دیکھنے کے لیے آئی، کوئی ادھر کھڑا ہوا کوئی ادھر بیٹھا ہوا، دیکھ رہے، راجے تک بھی یہ خبر پہنچ گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے ہم سے سختی سے کلام کیا، بد کلامی کی، اتنی جگہ پڑی تھی تو اونٹ بھی بیٹھ سکتے تھے، تم نے ہمیں اٹھایا، اچھا بابا اب ہم نہیں اٹھاتے، مہربانی کرو اور اونٹوں کو اٹھاؤ۔ فرمایا جاؤ اونٹوں کو اٹھاؤ، جس کے حکم سے بیٹھے ہیں اس کے حکم سے اٹھ بیٹھے۔ اب جو انہوں نے آ کر اٹھایا تو اونٹ اٹھ بیٹھے۔ یہ خبر بھی بجلی کی طرح پھیل گئی کہ کل اس نے کہا تھا بیٹھے ہی رہے تو وہ بیٹھے ہی رہے، آج اس نے کہا جاؤ اٹھاؤ تو وہ اٹھ بیٹھے۔ چرچا ہو گیا، جگہ جگہ یہی بات شروع ہو گئی کہ ایک فقیر آیا، چند اس کے چیلے ہیں صاحب، تو جو اس کے منہ سے نکلتا ہے وہی ہو جاتا ہے، اور اس کا چہرہ جا کے دیکھو کتنی نورانیت ہے، کتنی روحانیت ہے، دل چاہتا ہے اس کا چہرہ دیکھتے ہی رہے۔
لوگ آنے شروع ہوئے اور وہ آپ کو دیکھ کر متاثر ہونے شروع. آپ پانچوں وقت اذان دیتے، وہاں جماعت ہوتی تھی اور ذکر کے ہلکے ہوتے تھے. راجے تک خبر پہنچی کہ یہ تو بڑی مصیبت ہو گئی ہے، اس فقیر کو یہاں سے نکالنا چاہیے، اس فقیر کو یہاں سے نکالو. لوگ متاثر ہو رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اپنا دھرم چھوڑ کر اس کا دین قبول کر لیں. تو یہ ہمارے لیے بڑے شرم کی بات ہوگی کہ حکومت ہماری، راج ہمارا، اور ایک فقیر آ کر ہمارے دھرمیوں کو اپنے دھرم سے بےعزت کرتی ہے. اٹھاؤ ان کو یہاں. اور راجا سب سے بڑی بات یہاں کی یہ دونوں کے دھرم کے مخالف ہیں، مگر ہمارے ہاتھ دھوتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، پیر دھوتے ہیں، اور پاک پوتر تالاب ہمارے کرتے ہیں. اس تالاب میں ہم یہاں سرکاری حکم جاری کر دیا سے آئے، کسی کو بھیج یہی یہاں سے نہیں جائیں گے. اچھا پھر اگر یہاں رہنا ہے پھر تمہیں اس کا یہ راجے کا حکم ہے، اگر یہ اس تالاب میں وضو دو تو تمہیں سزا دی جائے گی. آپ نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے فرمایا کہ ہو سکتا ہے یہ لوگ ہمیں وضو نہ کرنے دیں اور پانی کی تو ضرورت پیش آتی ہے، تو کم از کم ایک مشکیزہ تو بھر لو. تو آپ نے سپاہیوں سے کہا بھائی ہم ایک مشکیزہ بھر لیتے ہیں، ایک مشکیزہ تو بھرنے دو گے نا. مشکیزہ بھر لیتے ہیں کیونکہ تم نے ہمیں منع کر دیا ہے کہ ہم وضو نہ کریں. تو سپاہیوں نے کہا چلو ٹھیک ہے مشکیزہ بھر لو لیکن ہاتھ منہ دھونے کی اجازت نہیں. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی تالاب کی سیڑھی پر بیٹھ گئے اور آپ نے مشکیزہ پانی میں ڈبویا. جب وہ بھر گیا تو آپ نے اس مشکیزے کو جو اوپر اٹھایا، بڑے ہوئے مشکیزے کو جو اٹھایا، تو خدا تعالیٰ کی قدرت کی اس کو جب اوپر اٹھایا تو ایک دم آنا ساگر کا سارا پانی خشک ہو گیا. گویا آپ نے اپنے تصرف سے سارا پانی اس مشکیزے میں لے لیا. یاد رکھو جو لوگ اس قسم کی باتیں سن کر تعجب کرتے ہیں وہ جاہل ہیں، ان کو علم نہیں، وہ اہل روحانیت کے کمالات کو نہیں سمجھتے، وہ قرآن اور حدیث میں غور و فکر نہیں کرتے. میں بطور نمونہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہے. بولو نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تھا تو وہ پانی کہاں سے آ گیا؟ قرآن میں آپ پڑھتے ہیں کہ سب سے پہلے اس پانی کی ابتدا کیسے ہوئی کہ وہ روٹیاں پکانے والا تنور جو تھا جس میں سے آگ کے شعلے نکلتے تھے، اسی تنور میں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ، جب ہمارا حکم آ گیا تو تنور میں سے چشمے پھوٹ پڑے. زمین نے بھی اپنے مسام کھول دیے، ایک دم منہ کھول دیا، اوپر سے بارش شروع ہو گئی، نیچے سے بھی پانی، اوپر سے بھی پانی، پانی پانی، یہاں تک کہ اونچے اونچے پہاڑوں کی چوٹیاں بھی ڈوب گئی تھی، ساری قوم غرق ہو گئی. تو جب مقصد پورا ہو گیا، نوح علیہ السلام نے بد دعا کی تھی کہ یا اللہ اس زمین پر ایک کافر کا مکان بھی آباد نہ چھوڑ، سب کو تباہ و برباد کر دے. ان کی دعا قبول ہو چکی تھی. جب مقصد پورا ہو گیا سارے کافر تباہ و برباد ہو گئے، ایک کافر کا مکان بھی آباد نہ رہا. تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے زمین کو حکم دیا وَيَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ، ہم نے زمین کو حکم دیا اور اسی طرح آسمان کو حکم دیا وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي. تو جب اللہ نے حکم دیا آسمان برسنے سے تھم گئے، بارش بند ہو گئی اور اتنا پانی تھا تو اللہ نے زمین کو حکم دیا، زمین نے ایک دم اپنا منہ کھولا اور اپنے مسام جو کھولے تو پانی جگہ ہونا شروع ہو گئی. تو قرآن سے ثابت ہوا کہ اللہ کے حکم سے زمین سے پانی نکل بھی آتا ہے اور اللہ کے حکم سے زمین ایک دم پانی کو پی بھی جاتی ہے. تو اب سنو، کوئی 14ویں صدی کا مولوی نہیں، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب فتوح الغیب میں فرماتے ہیں کہ جب کوئی قطبیت اور غوثیت کے درجے کو پہنچتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کو کن کہنا عطا ہو جاتا ہے. چنانچہ آپ کے الفاظ ہیں وَقَدْ يُرَدُّ إِلَيْهِ التَّكْوِينُ، تکوین کہنا ان کو لوٹا دیا جاتا ہے. کیا مطلب کہ اللہ کا ولی اور غوث قطب پھر کن کہتا ہے، کن کے معنی ہو جا،
اللہ کا ولی کہتا ہے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی. تو حضرت خواجہ غریب نواز اپنے وقت کے قطب الاقطاب تھے، روز تھے، یہ آپ کا تصرف تھا. آپ نے حکم دے دیا زمین کو، ادھر مسکیدہ کھینچا، ادھر ایک دم سارا پانی زمین میں جذب ہو گیا. لو بھائی اب انا ساگر تو ہو گیا خشک، جھاڑو کہاں اپنے گناہ جھاڑو گے؟ دور دور سے جو اپنے پاپ جھاڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے اب وہ رو رہے تھے کہ بھائی اب کیا ہوگا، ہم نے تو جلدی واپس جانا تھا، اب ہم اپنے گناہ کہاں جھاڑیں، کہاں سے پاپ کو اتر ہو کر واپس جائیں. اور اگر اسی طرح پاپ کی گٹھڑیاں ساتھ واپس لے گئے تو یہ بڑے شرم کی بات ہے، اتنے دور سے آئے. اور وہ تالاب جو تھا اسی کا پانی لوگ پیتے تھے، گھروں کو لے کے جاتے تھے، اب وہ بھی پریشان ہو گئے. انا ساگر کے خشک ہونے اور آپ کی اس کرامت کا چرچا ہوا، دور دور تک خبریں پہنچی، دوسرے راجوں مہاراجوں تک بھی خبریں پہنچی کہ فقیر نے مسکیدہ بڑا اور سارا پانی اس میں لے لیا. جب راجے تک خبر پہنچی تو راجے نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یا تو اس فقیر سے بڑا کوئی جادوگر نہیں ہے اور یا پھر یہ بڑا کامل فقیر ہے، تو فی الحال تو اس کی منت سماجت کر کے کسی طرح انا ساگر کو بڑھواؤ، پھر اس کا انتظام کرتے. عورتوں اور بچوں سے کہو کہ وہ جا کر روئے جاری کریں، عاجزی کریں، تو فقیر کو 100 پر سادہ اور مہربانی کر دے. عورتیں بچے اور دور دور سے جو اپنے پاپ جھاڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے سب آ گئے، سب رونے لگے، ساری کرنے لگے، فقیر بابا مہربانی کرو، ہمارا تو برا حال ہو گیا. چھوٹے چھوٹے بچے پانی کی وجہ سے بلک رہے ہیں، بڑے پریشان ہیں، تم نے جادو کر دیا، مہربانی کرو اپنا جادو واپس لو. فقیر تو اللہ کی مخلوق پر مہربان ہوتا ہے، اور آپ نے یہ کیا کیا ہے کہ پانی ختم کر دیا. آپ نے فرمایا ہمارا جادو وادو سے کوئی تعلق نہیں ہے، تمہارے راجے نے ہمارا وضو کرنا بند کیا تو ایسا ہوا، اس نے ہمارا وضو بند کیا، ہمارے رب نے تمہارا پانی بند کر دیا. لوگ راجے کے پاس جا کر فریادی ہوئے کہ مہربانی کر کے اپنا حکم واپس لو. راجے نے حکم واپس لے لیا، سپاہیوں کو بھیجا، انہوں نے کہا اچھا فقیر بابا آپ کو وضو وغیرہ کرنے کی اجازت ہے، لیکن مہربانی کرو یہ جو سارا پانی آپ نے جذب کیا مسکیدے میں بھر لیا اس کو واپس کرو. جب اجازت مل گئی تو آپ نے خواجہ قطب الدین سے فرمایا قطب الدین جاؤ مسکیدے میں جو بقیہ پانی ہے وہ جا کر انا ساگر میں ڈال. انہوں نے آ کر پانی ڈالا، ادھر پانی پڑا، ادھر اللہ کے حکم سے زمین نے پھر اپنے مسان کھول دیے، پانی نکلنا شروع ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے انا ساگر کناروں تک بھر گیا. ہندوؤں نے بھی اپنی کتابوں میں اس کو تسلیم کیا ہے کہ خواجہ غریب نواز کی جب یہ کرامتیں ظاہر ہوئی، انا ساگر والی اور چند دوسری کرامتیں، تو ان کرامتوں کو دیکھ کر 32,000 ہندو مسلمان ہوئے. نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، 32,000 ہندو مسلمان ہو گئے. جب مسلمان ہوئے تو راجے کے دربار میں پھر ایک اجلاس ہوا کہ بھئی یہ تو ہمارے لیے بڑے شرم کی بات ہے کہ ایک فقیر آ کر ہماری حکومت میں، ہمارے راج میں، ہمارے اتنے دھرمیوں کو پھیر کر اپنے دین میں لے جائے، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے شرم کی کیا بات ہوگی. تو راجا جی کوئی سخت قدم اٹھاؤ، یہ تو بڑی مشکل پیش آ جائے. ہزاروں آدمی اپنے دھرم کو چھوڑ گئے اور دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں. پتا نہیں اس فقیر کے پاس کیا ہے، جو بھی وہاں جاتا متاثر ہو کر اس کے حلقے میں داخل ہو جاتا. تو راجے نے کیا کیا کہ سب سے بڑا مندر جو تھا اس مندر کے سب سے بڑے پروت اور پنڈت کو بلایا، اس کا نام تھا رام دیو. وہ اتنا بڑا مناظر تھا کہ اپنے دھرم کی صداقت کے لیے وہ بڑے دلائل پیش کیا کرتا تھا، لوگوں سے مناظرے مقابلے کرتا تھا اور لوگوں کو ہندو دھرم کی دعوت دیا کرتا تھا. تو راجے نے اس کو کہا کہ جاؤ اس فقیر سے کوئی بات چیت کرو، یہ تو اپنے دھرمیوں کو لے گیا، ہزاروں ہمارے دھرمی انہوں نے پھیر دیے. تو پہلے تو اس سے جا کر نرمی سے بات چیت، پھر سختی کرو اور اس کو ذرا دھمکاؤ کہ فقیر بابا اگر تم بھاگنا ہے تو یاد رکھو آخر ہماری حکومت ہے، راجا ابھی تک تمہارا منہ دیکھ رہا، پھر سختی کی جائے گی اور پھر پریشان ہو جائے گے. تو یہاں سے چلے جاؤ، یہاں فتنہ برپا نہ کرو. تم نے تو یہاں آ کر ایک فتنہ برپا کر دیا معاذ اللہ، تم نے ہمارے ہزاروں دھرمی پھیر دیے. رام دیو اپنے چیلوں کے ساتھ بڑے روب داب کے ساتھ آیا
پہلے تو آ کر نرمی سے بات چیت کی اور پھر ذرا اپنا روپ دکھانے لگا، اچھلنے لگا اور زور زور سے چیخنے چلانے لگا کہ تمہیں یہاں سے جانا پڑے گا ورنہ ہم یوں کر دیں گے، یہ کر دیں گے، ہمارا راج ہے، ہماری حکومت ہے۔ جب زیادہ ہی اچھلنے کودنے اور روپ دکھانے لگا تو حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا رام دیو تو اتنا اچھل رہا ہے، شور مچا رہا ہے، اور ہم تو تیری پیشانی میں ایمان کا نور دیکھ رہے ہیں، ہم تو تیرے ماتھے میں ایمان کا نور دیکھ رہے ہیں، اور رام دیو تیرے مسلمان ہونے کا وقت آ گیا ہے، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ آپ نے جب الا اللہ کی ضرب لگائی تو رام دیو پر ایسا اثر ہوا کہ وہ زمین پر گر گیا، اور جو ہی زمین پر گرا اس کی زبان سے حق ہو جاری ہو گیا، زمین پر لوٹ پوٹ ہو رہا ہے، وجد و رقص کی حالت ہے، اور آخر اس کی زبان پر جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لوگ دوڑے ہوئے گئے راجے کے پاس، راجا بیڑا ہی گرک ہو گیا۔ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگے سب سے بڑا پنڈت، سب سے بڑا پروت، سب سے بڑے مندر کا پروت رام دیو مسلمان ہو گیا ہے، وہ بھی اپنا دھرم چھوڑ کے اس فقیر کے دین میں چلا گیا۔ راجے نے ماتھے پر ہاتھ رکھ لیا کہ کیا کرے آپ، اتنا بڑا پنڈت جو دوسروں کو اپنے دھرم کی تبلیغ کرتا تھا وہ اپنا دھرم چھوڑ گیا۔ راجا بڑا پریشان ہوا بھی اب کیا کیا جائے۔ ادھر رام دیو جو مسلمان ہوا تھا آپ نے اس کا نام رکھا عبداللہ، عبداللہ نام رکھا۔ عبداللہ نے کہا حضرت میری یہاں زمین ہے، جدی پشتی زمین جو میرے باپ دادے سے چلی آ رہی، میں وہ ساری زمین آپ کی خدمت میں ہدیہ اور نذرانہ پیش کرتا ہوں، قانونی طور پر آپ کے نام لگا دیتا، تو آپ میری زمین میں چلیے، یہ جو ہے جن کا جھگڑا یہاں سے اٹھو وہاں سے اٹھو یہ چکر ختم ہو جائے گا، ہماری اپنی زمین ہوگی، اس زمین میں ہم مسجد بنائیں گے، گجرے بنائیں گے، آستانہ بنائیں گے، خانقاہ بنائیں گے، اور آزادی کے ساتھ اپنی زمین میں مسجد بنا کر اس میں اذان دیں گے، جماعت کریں گے، دین اسلام کی تبلیغ کریں گے، کسی کی جرأت نہیں ہوگی کہ ہمیں کہے گا اٹھو کر کے ہم اپنی زمین میں بیٹھے۔ چنانچہ صادق رام دیو اور حال عبداللہ نے اپنی ساری زمین حضرت کی خدمت میں پیش کر، آپ وہاں تشریف لے گئے۔ وہ 32,000 ہندو جو مسلمان ہوئے تھے سب مرید تھے، سارے ہاتھوں ہاتھ لگ گئے اور انہوں نے مٹی میں پانی ڈال کے گارا بنایا، کچی اینٹیں بنا لی، اور ویسے ہی گارے سے دیواریں بنا کے جنابی والا چند دنوں کے اندر اندر مسجد، حجرے، خانقاہیں اور آستانہ بن گیا۔ جب آستانہ بن گیا تو اب اس آستانے میں قرآن شریف کا درس ہوتا تھا، ذکر فکر کے حلقے ہوتے تھے، لوگ دور دور سے آتے تھے اور آ کر داخلے سلسلہ ہوتے تھے اور دین اسلام کے حلقے میں داخل ہوتے تھے۔ راجے نے اپنے درباریوں کو بلایا، ایک میٹنگ خفیہ اجلاس ہو رہا ہے کہ کیا کیا جائے، اس فقیر کا سلسلہ کس طرح روکا جائے اور کیا انسدادی تدابیر اختیار کی جائے۔ آخر طے یہ پایا کہ بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا جائے، وہ شعبدیں دکھائیں گے، کرتب دکھائیں گے، تو ہم لوگوں کو یہ کہیں گے کہ جس طرح جادوگروں نے تمہیں کرتب اور شعبدیں دکھائے اس طرح فقیر بھی تمہیں شعبدیں دکھاتا ہے، یہ بھی ایک جادوگری ہے، اس کی حیثیت ایک جادوگر سے زیادہ نہیں ہے، تو تم خواہ وہاں اپنے دھرم کو چھوڑ کر اس کے دین میں جا رہے ہو، جس طرح یہ شعبدیں دکھا رہا ہے یہ جادو، یہ بھی ایک جادوگری ہے، اس کی حیثیت ایک جادوگر سے زیادہ نہیں ہے، تو تم خواہ وہاں اپنے دھرم کو چھوڑ کر اس کے دین میں جا رہے ہو، جس طرح یہ شعبدیں دکھا رہا ہے یہ جادوگر بھی دکھا رہے ہیں، تو لوگوں پر کچھ اثر کم ہو جائے گا، پھر ہم لوگوں کو یہ تاثر دیں گے کہ یہ جادوگر ہے۔ یہ سکیم پاس ہو گئی تو خواجہ غریب نواز کا مقابلہ کرنے کے لیے راجے نے ہندوستان کا سب سے بڑا جادوگر جس کا نام تھا اجے پال اس کو بلایا، اس نے 1000 روپیہ لینا کیا، راجے نے کہا دے دیں گے، اس مصیبت سے ہماری جان چھڑاؤ۔ اجے پال نے بڑی ڈینگیں ماری کہ راجا ماں نے میرے جیسا فرزند جنا ہی نہیں، روئے زمین پر میرے جیسا کوئی جادوگر ہے ہی نہیں، یہ جتنے جادوگر ہیں سب میرے چیلے اور چیلوں کے چیلے،
یہ فقیر کیا چیز ہے، کوئی میرا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، میں ایسے ایسے شوق دے دکھاؤں گا کہ دیکھنے والے حیران ہو جائیں گے۔ راجا بہت خوش ہوا، کہنے لگا کہ اگر تم اس فقیر سے ہمیں نجات دلا دو تو تمہیں بڑی جاگیر دی جائے گی، تمہیں منہ مانگا انعام دے دیا جائے گا۔ لو جناب، دور دور تک دھوم مچ گئی۔ راجے نے دوسرے راجوں کو بھی دعوت دی کہ آؤ بھائی، میں نے ہندوستان کا سب سے بڑا جادوگر بلایا، اس کے کرتب اور شعبے دیکھو اور ان لوگوں کو سمجھاؤ جو اپنا دھرم چھوڑ کر اس فقیر کے دین کو اختیار کر رہے۔ حضرت صاحب کے آستانے کے پاس ہی جو کھلا میدان تھا وہاں دربار لگ گیا۔ اس دربار میں راجا، دوسرے راجے، رانیاں، راجکماریاں بیٹھے اور ادھر ادھر عوام جو تماشا دیکھنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں جمع ہوئے تھے وہ کھڑے ہو گئے۔ راجے نے اجے پال جادوگر سے کہا کیا کرو گے؟ کہنے لگا میں ایسا منتر پڑھوں گا کہ سانپ آئیں گے، سانپ ایک طرف سے سانپ آئیں گے اور وہ اس فقیر کے اس آستانے میں جائیں گے اور ان کو کاٹے اور تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے یہ فقیر اور اس کے ماننے والے تڑپ تڑپ کے سارے مر جائیں گے۔ راجے نے کہا بھائی پھر تو کمال ہو جائے گی۔ اس نے کہا دیکھیے، چنانچہ اس نے اپنی مالا نکال لی۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا تصویر اور یہ کہتے ہیں مالا، ہم تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اب اس نے اپنی مالا نکالی اور اس کو جپنا شروع کیا۔ مجھے کیا پتا وہ کیا پڑھتا تھا، میں آپ کو کیا بتاؤں، یہی پڑھتا ہوگا رام رام جپنا پڑایا مال اپنا، رام رام جپنا پڑایا مال اپنا۔ بعض جو کچھ بھی وہ پڑھتا تھا، پڑھ پڑھ کے اس نے جو مالا جپنی شروع کی تو صاحب واقعی ایک طرف سے لا تعداد سانپ آنے شروع ہو۔ لوگوں نے تالیاں بجائی کہ بھائی واہ واہ، واقعی سانپ تو بڑے بڑے آ رہے، چھوٹے بڑے، چھوٹے بھی بڑے بھی، رنگ برنگے سانپ آ رہے۔ لیکن جو سانپ بھی، یہاں میں ایک بات بھول گیا، جب حضرت خواجہ غریب نواز کو بتایا گیا کہ ہندوستان کا سب سے بڑا جادوگر بلایا گیا ہے اور وہ جادو کرے گا اور طرح طرح کے شعبے دکھائے گا، تو آپ نے آیت الکرسی شریف پڑھ کر اپنی جگہ کے ارد گرد خط حصار کھینچ دیا۔ فرمایا انشاءاللہ اس خط کے اندر جادو کا اثر نہیں ہو۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، کاملین جو ہوتے ہیں ان کی بات اور ہوتی ہے۔ آیت الکرسی تو میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے، مگر زبان کی تاثیر کا فرق ہوتا ہے، پڑھنے والے کے مقام کی بھی بات ہوتی ہے۔ یوں سمجھ لو کہ اذان میں بھی دیتا ہوں، آپ بھی دیتے ہیں، پانچوں وقت تک آنی ہوتی ہے، اور حضرت بلال بھی اذان دیتے تھے، کلمے بھی ہوئی ہیں، الفاظ بھی ہوئی ہیں، مگر زبان کی تاثیر اور ان کے مقام کا یہ فرق تھا کہ ایک دن انہوں نے فجر کی اذان نہیں دی تھی تو صبح نہیں ہوئی تھی۔ تو خواجہ غریب نواز کا آیت الکرسی پڑھنا کجا کجا میرا تمہارا پڑھنا، آپ نے آیت الکرسی شریف پڑھ کر خط اشار کھینچ دیا۔ اجے پال کے جتنے بھی سانپ تھے، جو سانپ بھی اس خط اشار کے پاس پہنچتا وہاں ڈھیری ہو جاتی، وہاں ختم ہو جاتا۔ اللہ نے تو فرشتے مقرر کر دیے، نوکر مقرر کر دیے جو سانپوں کو ختم کر دیتے۔ تو راجے نے کہا بھائی تیرا تو ایک سانپ بھی اندر نہیں جا سکتا، تو کہتا تھا یہ ڈسیں گے، کاٹیں گے، تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے، تیرے تو اپنے سام مر گئے۔ اجے پال نے کہا راجا جی کوئی بات نہیں، بات یہ ہے کہ فقیر بڑا تکڑا ہے۔ تو یہ تو ہوتا ہی ہے، دو پہلوان جب اکھاڑے میں لڑتے ہیں تو اگر کسی پہلوان کا پہلا داؤ کامیاب نہیں ہوتا تو وہ دوسرا لگاتا ہے، دوسرا کامیاب نہیں ہوتا وہ تیسرا لگاتا ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پہلے راؤنڈ میں ہی کامیابی ہوتا ہے، تو کوئی بات نہیں ہے۔ اگر فقیر نے میرا یہ داؤ غلط کر دیا تو میں دوسرا داؤ لگاتا ہوں۔ راجے نے کہا اچھا اب کیا کرو گے؟ کہنے لگا اب میں ان پر آگ کا نہیں برساؤں گا، ایسا عمل کروں گا ان پر آگ کا نہیں برسے گا۔ اوپر سے چونکہ آگ برسے گی تو وہ آگ ان کو جلا کر خاک کر دے گی۔ اچھا پھر اس نے اپنے میں مالا جپنے شروع کی تو سب واقعی دیکھنے والوں کو ایسا لگتا تھا کہ آگ کا نہیں برس رہا، آگ کی بارش ہو رہی ہے۔ اس آگ کی بارش نے آس پاس کے درختوں کو جلا دیا، مگر حضرت نے جو خط حصار کھینچا تھا اس کے اندر ایک چنگاری بھی نہ گئی۔ راجے نے کہا بھائی تیرا تو یہ عمل بھی باطل گیا، وہ تو اسی طرح نظر آ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، چل پھر رہے۔ کہنے لگا کوئی بات نہیں، میں اور داؤ لگاتا ہوں اور عمل کرتا ہوں۔ کیا چھاپ کیا کرو گے؟ اس نے کہا دیکھیے کیا کرتا ہوں۔ اس نے اپنے سامان میں سے ہرن کی کھال نکالی، اس کو وہ کہتے تھے مرگ چھالا،
وہ مرد سالہ نکالی اور وہ بچھا دی. ہرن کی کھال زمین پر بچھا کے اس کے اوپر چوکڑی مار کے بیٹھ گیا. اور پھر جو اس نے مالا جپنی شروع کی تو وہ کھال اڑ پڑی, زمین سے اوپر اٹھی, 300-400 گز اونچی چلی گئی. وہ کھال کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور کھال جو ہے وہ ہوا میں اڑ رہی ہے, کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے, کبھی آگے کبھی پیچھے. لوگوں نے تالیاں بجائی کہ بھائی ایسا سودا تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا, کمال کر دیا. جب وہ کھال کے اوپر بیٹھا ہوا اس طرح معلق ہوا میں ادھر ادھر ہو رہا تھا تو حضرت خواجہ غریب نواز نے دیکھا. آپ مسلح پر بیٹھے ہوئے تھے, وضو کر کے جو لکڑی کی کھراویں پہنتے تھے وہ بھی پاس پڑی ہوئی تھی. وضو کر کے آپ لکڑی کی کھراوا پہنتے, وضو کر کے تشریف لائے, مسلح کے پاس آ کر اس کو اتار دیا, مسلح پر بیٹھے ہوئے تھے. جب آپ نے اس کو دیکھا تو آپ نے وہ ایک کھراوا پکڑی اور یوں پھینک دی, دوسری پکڑی وہ بھی پھینک دی. دونوں کھراویں ہوا میں اڑ پڑے اور اڑتی ہوئی اجے پال کے سر کے اوپر چلی گئی اور انہوں نے اجے پال کی کھوپڑی کو تبلا بنا لیا. وہ کھراویں جو تھی وہ اس طرح سر میں جو لگنی شروع ہوئی نا تو سارے جنتر منتر بھول گیا. مالا کہیں پڑی ہوئی ہے اور مرگ چھالا کہیں پڑی ہوئی ہے, وہ خود زمین پر گر گیا اور کھراویں برابر سر کو لگ رہے. کہنے لگا فقیر بابا مجھے ان کھراووں سے بچا ورنہ یہ میرا بھیجا پھوڑ گئی. آپ نے فرمایا اب تو ان کھراووں سے نہیں بچ سکتا, ایک ہی صورت ہے بچنے کی, پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جادوگر اجے پال کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا, آپ کے قدموں پر گر گیا اور اپنے چیلوں کو کہنے لگا میرے چیلوں یاد رکھو ہم تو جادوگر ہیں مگر یہ جادوگر نہیں ہے, یہ واقعی کامل فقیر ہے اور اللہ کا ولی ہے. اس کی کھراویں جو میرے سر پہ لگتی رہی ہے انہوں نے سزا بھی دی, وہ میرے مسلمان ہونے کا باعث بنی اور انہوں نے میری آنکھوں سے پردے بھی اٹھا دیے. جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں تم بھی دیکھ لو گے. آؤ اگر میرے سچے چیلے ہو تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. سارے چیلے بھی مسلمان ہو. راجے کو بڑا دکھ ہوا کہ خرچہ سارا میں نے کیا اور بلایا میں نے, جب سے یہ آئے ہیں کھانا میرے گھر سے کھا رہے ہیں اور یہ بغیر میرے پوچھے مسلمان ہو گئے, یہ بھی اپنا دھرم چھوڑ گئے اور انہوں نے ہزاروں کے سامنے ہمیں شرمسار اور رسوا کیا, ہمیں ذلیل کیا اور ہمارے دشمن کی عزت کا باعث بنے. راجا اور دوسرے راجے سب کھجل خوار ہو کر بڑے ناکام اور مایوس ہو کر وہاں سے واپس آ گئے. حضرت خواجہ غریب نواز کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی, فتح عطا فرمائی. جس وقت اس کرامت کا ظہور ہوا جادوگر مسلمان ہو گئے اور ان کو شکست ہوئی تو اس کے بعد بھی ہزاروں کی تعداد میں کافر مسلمان ہو گئے. پھر آپ نے راجے کو پیغام بھیجا کہ راجا مسلمان ہو جائے ورنہ تو تباہ و برباد ہو جائے. راجے کو بڑا غصہ آیا, اس نے پیغام بھیجا کہ فقیر بابا اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلا, اب سے نہ بڑھ, میں ابھی تیرا منہ دیکھ رہا ہوں, مجھے معلوم ہے کہ میرے ہزاروں دھرمیوں کو تو نے دھرم سے پھوڑ کر گمراہ کر دیا ہے, معاذ اللہ مرتد کر دیا ہے. لیکن یاد رکھ جس دن میں نے حکم دے دیا میرے سپاہی آئیں گے اور یہ تیرے ماننے والے ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. تیری اتنی جرت ہمت بڑھ گئی ہے کہ اب تم مجھے بھی مسلمان ہونے کی دعوت دینے لگ گیا کہ میں بھی اپنا دھرم چھوڑ کے گیا تیرا غلام اور تیرا مرید بن جاؤں. آپ نے فرمایا راجا سن, اگر سلامتی چاہتا ہے تو مسلمان ہو جا, تیری وجہ سے جتنے لوگ مسلمان ہوں گے ان کا بھی تجھے اجر و ثواب ملے گا, اور اگر تم مسلمان نہیں ہوگا تو یاد رکھ تیری تباہی کے دن قریب آ گئے, تو تباہ ہو جائے. یاد رکھو یہ بنیے جو ہوتے ہیں یہ بڑی جلدی ڈر بھی جاتے. وہ فقیر کی حضرت کی کرامتیں دیکھ چکا تھا اور اس بات سے اوپر سے اپنا روب قائم رکھنے کے لیے اپنی پوزیشن کو قائم رکھنے کے لیے کچھ باتیں کرتا تھا, مگر اندر سے اس کا دل ڈر گیا تھا اور دھوتی ڈھیلی پڑ گئی تھی. یہ بنیاں بڑی جلدی ڈر جاتی. آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا ہوگا, 3 آدمی سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے, ایک پٹھان تھا, ایک شیخ صاحب تھے, ایک بنیا تھا. آگے سے 3 ڈاکو مل گئے.
شیخ صاحب نے کہا خان صاحب یہ تو ڈاکو معلوم ہوتے. تو خان صاحب نے کہا پرواہ نہیں ہے، وہ جو آگے آ رہا ہے اس کو ہم مارے گا. شیخ صاحب کہنے لگے وہ دوسرا جو ہے اس سے میں 2 ہاتھ کروں گا، اور بلیا کہے گا وہ تیسرا جو ہے وہ مجھے مارے گا، مجھے نہیں چھوڑے گا. تو یہ ڈرو بھی بڑے ہوتے ہیں. وہ اندر سے تو ڈر گیا، مگر آخر راجا تھا، اپنی پوزیشن قائم رکھنے کے لیے اپنا روز جھاڑ رہا تھا. لو سنو، مسلمانوں کی حکومت لاہور تک تھی. لاہور کا جو نواب تھا اس کا نام تھا خسرو ملک. خسرو ملک. اور مسلمان بادشاہ جو تھا اس کا نام تھا سلطان شہاب الدین غوری. یہ غزنی میں رہتا. اس کو اطلاع ملی کہ لاہور کا گورنر جو ہے وہ دشمنوں سے ساز باز کر رہا ہے. تو سلطان صاحب تشریف لائے کہ تحقیق کروں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دشمنوں سے مل جائے اور یہ صوبہ ہاتھ سے نکل جائے. انہوں نے خسرو ملک کو آ کر بہت بری طرح دبایا اور اچھی طرح تحقیقات کی اور معلوم کیا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. اور آس پاس کے راجوں مہاراجوں کو بھی پیغام بھیجا کہ شرافت سے انسان بن کے رہو، ورنہ جب میں جہاد کا اعلان کر دوں گا اور تلوار ہاتھ میں لے کر آگے بڑھوں گا تو پھر تم میرا راستہ نہیں روک سکو. اس کا خیال تھا کہ میں لاہور سے حالات کو درست کر کے واپس چلا جاؤں. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے چند مرید بھیجے سلطان صحاب الدین غوری کے پاس اور فرمایا کہ واپس نہیں جاؤ، آگے بڑھو. فتح تمہارے مقدر میں لکھی جا چکی، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، ہماری دعائیں تمہارے ساتھ. ہم تمہیں خوشخبری دیتی ہے کہ فتح تمہاری ہوگی. تم آگے بڑھو اور حملہ کرو، فتوحات کا سلسلہ جاری رکھو. یہ جتنے میرے مرید ہیں اس ہندوستان میں پھیلے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں جتنے میرے مرید ہیں یہ سب تمہارے سپاہی ثابت ہوں گے. حضرت صاحب کا جب پیغام پہنچا ایک کامل ولی کی دعا صاحب تھی، اس نے پیشین گوئی دے دی تھی. سلطان شہاب الدین غوری نے حملہ کرنے اور اس سارے علاقے کو فتح کرنے کا منصوبہ بنا لیا. لو اب غور سے سنو. مسلمان بادشاہ کا مقابلہ کرنے کے واسطے 150 راجے مہاراجے متحد ہو گئے. جب سارے راجے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے تو ان کی فوج کتنی تھی؟ 3 لاکھ تو سوار تھے. 3 لاکھ سپاہی سوار تھے اور پیادے بے حساب، اور 3000 جنگی ہاتھی تھے. یہ جنگی ہاتھی وہ تھے کہ لڑائی کے موقع پر ان کو کوئی نشہ آور چیز پلا دی جاتی تھی تو یہ بدمست ہو کر چنگھاڑتے ہوئے جب حملہ کرتے تھے تو سینکڑوں آدمیوں کو کچل کے رکھ دیتے. چاہے تلوار مارو تیر مارو، یہ تلواریں اور تیر کھاتے ہوئے بھی آگے بڑھتے جاتے تھے اور آدمیوں کو چیرتے پھاڑتے جاتے تھے. تو 3000 جنگی ہاتھی، 3 لاکھ سوار اور پیادے بے شمار. اور ادھر کیا حالت تھی؟ سلطان شہاب الدین کی ساری فوج صرف 1,20,000 تھی. 40,000 سوار تھے اور 80,000 پیادے، اور ایک بھی جنگی ہاتھی نہیں. ادھر 3 لاکھ سوار، ادھر صرف 40,000، ادھر بے شمار پیادے، ادھر 80,000، ادھر 3,000 جنگی ہاتھی، ادھر ایک بھی نہیں تھا. مقابلہ ہوا، بڑے مارکے کی جنگیں ہوئی، بڑے سخت مقابلے ہوئے، مگر اللہ کی مدد ساتھ تھی. ایک ولی کامل کی دعا تھی. سلطان شہاب الدین غوری آگے بڑھتے چلے گئے، فتح ان کے قدم چومتی چلی گئی، یہاں تک کہ دہلی کے اور پانی پت کرنال اور یہ سارا اجمیر تک کا سارا علاقہ فتح ہو گیا. اسلام کے پرچم لہرا رہے تھے. راجا مارا گیا، اس کے بہت سے ساتھی بھی مارے گئے، باقی جو تھے وہ بھاگ گئے اور لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رعایا بن کے رہنے کی درخواست کی. سارا علاقہ فتح ہو گیا، پھر میدان صاف ہو گیا تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی. تو بس مختصر عرض کروں کہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ اور آپ کی توجہ اور آپ کا فیض ایسا تھا کہ آپ نے 95 لاکھ کافروں کو مسلمان کیا ہے. کتنے مسلمان کیے؟ 95 لاکھ. میرا یہ دعویٰ ہے، تاریخ پڑھ کر دیکھو،
کفرستان میں کفر کی تاریکیوں میں اگر ایمان اور اسلام کی شمعوں کو روشن کیا ہے تو اولیاء اللہ نے کیا. یہ جو مولوی کہتے ہیں ان کے مزاروں پر جانا شرک ہے، یہ ہے وہ ہے، ان مولویوں کو تو سوائے کافر اور بدعتی بنانے کے اور کچھ آتا ہی نہیں. یہ کوئی سیاست کی بات نہیں. مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ خواجہ غریب نواز کے مزار پر جا کر اجمیر جا کر حاجتیں طلب کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ کسی کو قتل کر دیا جائے، زنا کر لیا جائے تو وہ چھوٹا گناہ ہے، اور خواجہ غریب نواز کے دربار پر جا کر مرادیں مانگنا یہ بڑا گناہ ہے. توبہ توبہ. ان کی کتاب تجدید و احیاء دین اٹھا کر دیکھ. میرے بزرگوں اور دوستوں، اسلام ان بزرگوں نے پھیلایا. 95 لاکھ کافر کو آپ نے مسلمان کیا. سنو، اس کے بعد آپ نے نکاح کیا. جو ڈیوٹی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لگائی تھی، جب تک اس ڈیوٹی کو ادا نہیں کر لیا، جب تک کفر گھر میں اسلام کی شمع روشن نہیں کر لی، جب تک ہندوستان کی زمین کو کفر و شرک سے پاک نہیں کر لیا، اس وقت تک آپ نے نکاح نہیں کیا. تو اجمیر کے جو پہلے گورنر مقرر ہوئے تھے ان کا نام تھا میر سید وجیہ الدین. یہ مشہد کے رہنے والے تھے. ان کو خواب میں سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی. یہ ان کی اولاد میں سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹا اپنی بیٹی کا نکاح خواجہ معین الدین سے کر دو. ان کی بیٹی کا نام تھا عصمت اللہ بی بی. انہوں نے حضرت امام جعفر صادق کے حکم کے مطابق آپ کا نکاح آپ سے کر دیا، اپنی بیٹی کا نکاح حضرت سے کر دیا. حاکم پٹلی کو ایک ہندو راجے کی لڑکی ہاتھ آئی جو بہت خوبصورت تھی. اس نے حضرت کی خدمت میں پیش کر دی. آپ نے اس کو مسلمان کیا اور اس کا نام رکھا امت اللہ، اللہ کی لونڈی. اس سے بھی آپ نے نکاح کیا. آپ نے 2 نکاح کیے، ان سے اولاد بھی ہوئی. 97 برس کی عمر پا کر جب آپ نے وصال فرمایا تو آپ کے ماتھے پر دستے قدرت سے یہ لکھا گیا، مات حبیب اللہ فی حب اللہ. اللہ کے حبیب نے اللہ کی محبت میں وفات پائی. وہی جو رام دیو نے زمین پیش کی تھی، جہاں آپ کا آستانہ تھا وہیں آپ کا مزار شریف بنا. اور آج تک اجمیر شریف میں جو آپ کے دربار کی بہت وسیع زمین ہے، یہ وہی زمین ہے جو اس نے آپ کی خدمت میں ہدیہ کی. تو آپ اتنی بڑی سرکار ہے کہ ہندوستان میں جتنے بھی مسلمان بادشاہ ہوئے ہیں، نواب ہوئے ہیں، وہ سب آپ کے مزار پر حاضر ہوئے ہیں اور انہوں نے یادگار کے طور پر وہاں تعمیریں کی ہیں اور یادگاریں قائم کی ہیں. مثلا یہ سب سے بڑی دیگ جو ہے یہ اکبر بادشاہ نے پیش کی، چھوٹی جو ہے یہ جہانگیر نے پیش کی. اسی طرح شاہجہان اور اورنگزیب عالمگیر بادشاہ آتے تھے. شاہجہان کی بیٹی جہاں آرا بیگم حضرت کی اتنی موتقد تھی کہ جب وہ زیارت کے لیے چلی دہلی سے تو اس زمانے میں کاریں واریں تو تھی نہیں. ان کی جو سواری بنائی گئی تھی، یہ جو گھوڑا گاڑی سمجھ لیجیے بڑی خوبصورت قسم کی. تو ہر منزل پر وہ دوگانہ پڑتی تھی اور ختم درود کر کے نیاز فاتحہ کر کے آپ کی روح کو ثواب پہنچا کے وہ نیاز تقسیم کرتی ہر منزل پر. اور جب حضرت کے مزار پر وہ پہنچی تو اس نے اپنی پلکوں سے وہاں جھاڑو دیا اور ایک دالان سنگ مرمر کا بنایا جو آج تک موجود ہے، جس کا نام ہے بیگمی دالان. تو اس طرح مسلمان کیا، ہندو بھی اور بڑے بڑے وزراء عمراء سب آپ کے مزار پر حاضری دیتے، سب آپ کو مانتے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ خواجہ غریب نواز ان اولیاء کرام میں سے ہیں جن کے فیوز و برکات آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے. اب میں خلاصہ پیش کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں. دیکھو، شروع میں نے کیا بتایا تھا؟ حضور نے فرمایا تھا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہوں گے. نبی تو نہیں ہوں گے، کام نبیوں جیسے کر کے دکھائیں. تو بنی اسرائیل کے سب سے بڑے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات قرآن شریف میں پڑھو اور پھر خواجہ غریب نواز کے حالات پڑھو تو تمہیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ خواجہ غریب نواز کے حالات بالکل موسیٰ علیہ السلام کے حالات سے ملتے جلتے. کیسے؟ میں اجمالی طور پر عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کس کی طرف؟ الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف. فرعون ملک مصر کا بادشاہ تھا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، خواجہ غریب نواز کو نبی کریم علیہ السلام نے بھیجا. فرعون بھی بادشاہ کی طرف آیا، خواجہ غریب نواز بھی بادشاہ کی طرف آیا. جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس آ کر اپنے معجزے دکھائے، لاٹھی پھینکی وہ سانپ بن گئی، پھر پکڑی پھر لاٹھی کی لاٹھی، ہاتھ گرے دان میں ڈال کر بغل کے نیچے رکھ کے دبایا، باہر نکالا تو چاند کی طرح چمکنے لگا. عصائے موسوی کے معجزے اور ید بیضا کا معجزہ جب ظاہر ہوا تو فرعون نے آپ کو جادوگر سمجھا. اس نے بھی درباریوں کو اکٹھا کیا کہ بھئی کیا کریں. انہوں نے کہا جادوگروں کو بلاؤ اور مقابلہ کراؤ. یہ قرآن میں سب کچھ مذکور ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. فرعون نے جادوگروں کو بلا لیا، جادوگر آ گئے اور مقابلے کے لیے تاریخ اور وقت مقرر ہو گیا. اعلان ہو گیا دور دور تک کہ موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں کا مقابلہ ہوگا. چنانچہ میدان مناظرہ مقرر ہو گیا. فرعون بھی آ گیا، اس کا دربار لگ گیا، اس کے وزراء عمراء سب آ گئے. ادھر موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئے. میدان میں جادوگر بھی آ گئے، موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے. جادوگروں کو یہ بتایا گیا تھا کہ موسیٰ لاٹھی پھینکتے ہیں وہ سانپ بن جائے. جادوگروں کا کوئی بات نہیں، ہم بھی ایسا کر کے دکھائیں گے. جادوگروں نے میدان میں آ کر، دیکھو ایک یہاں نقطہ ہے، جادوگروں نے میدان میں آ کر موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا، سلام کیا اور کہنے لگے حضرت آپ پہلے کچھ دکھائیں گے یا ہم پہلے کچھ دکھائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں تم ہی پہلے دکھاؤ. بعض علماء نے لکھا یہ جو انہوں نے ادب کیا تھا یہ ادب ان کے مومن ہونے کا باعث بنا. ادب بڑی چیز ہے. جادوگروں نے کیا کیا کہ ان کے پاس اتنی اتنی بڑی رسیاں تھیں موٹی موٹی، انہوں نے ان رسیوں کو جو پھینکا میدان میں تو وہ سب سانپ بن گئے اور سانپ بن کر وہ دوڑنے لگی. ایک رسی تو تھی نہیں تو بہت سی تھی، یعنی بہت سے سانپ بن گئے اور وہ میدان میں دوڑ رہے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں کیا کروں؟ رب نے فرمایا تو بھی اپنا ڈنڈا سٹ دے، دیکھی جائے گی جو کچھ ہوئے گا. کرنا کیا؟ ڈنڈا پھینک دیا اپنا. موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی لاٹھی پھینکی تو فائدہ ہے یا حیۃ تسعیٰ، وہ تو بہت بڑا انتہا بن گئی اور اتنا منہ کھولا اور کھول کر ایک دم ساری رسیوں کو اور جادوگروں کے سارے سانپوں کو وہ لاٹھی کھا گئی. موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو بہت بڑا انتہا بنی ہوئی تھی نا تو جادوگروں کے سارے سانپوں کو کھا گئی. اور کھانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو سانپ بنی ہوئی ہے میدان میں حل میں مزید کا نعرہ لگا رہی ہے، ابھی کچھ اور بھی ہے تو بے شک لے آؤ. پھر کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو سانپ بنی ہوئی تھی نا وہ فرعون کی طرف گئی. اتنا بڑا سانپ بنا. فرعون نے کہا یہ تو میری طرف آ رہا ہے، یہ تو میرا بھی اللہ تمہیں کرے گا. اور سانپ نے ذرا یوں کیا تو فرعون بھاگ گیا اور کرسی چھوڑ کے ہی بھاگ گیا. اللہ نے دکھانا یہ تھا کہ اس مردود کو دیکھو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، خدا بنا ہوا ہے اور سانپ سے ڈر کر بھاگ رہا ہے. بھلا خدا بھی کوئی کسی سے ڈرتا ہے؟ یہ تو سانپ سے ڈر رہا ہے. کہے گا موسیٰ پکڑا اپنی لاٹھی کو نہیں تو مجھے کھاتی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو پکڑ لیا تو پھر لاٹھی کی لاٹھی. جادوگروں نے جب یہ دیکھا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے جادوگر سجدے میں گر گئے. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور سجدے میں گر کر کہنے لگے ہم ایمان لائے رب العالمین پر، وہ رب العالمین جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. جادوگر بنے اپنے چیلوں کے سب مسلمان ہو گئے. اللہ اکبر. دیکھو جب مسلمان ہو گئے، دھیان کرنا، فرعون نے کہا او جادوگروں بلایا تمہیں میں نے اور پیسے سارے میں نے خرچ کیے
اور جب سے آئے ہو رہے میرے پاس رہے، تو تم نے بھرے مجمع میں ہزاروں کے سامنے مجھے جھوٹا کر دیا، میرے دشمن کو سچا کر دیا. تم نے مسلمان ہونے سے پہلے مجھ سے اجازت بھی نہیں لی. چلو اگر مسلمان ہونا تھا تو وہاں جا کر دو جاتے، کسی کو تو بتا. سب کے سامنے تم مسلمان ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سب ایک ہی ہو، اور تم نے یہ منصوبہ بنایا ہوا تھا، تو میں تو تمہیں سولی چڑھا دوں گا. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، میں تمہارے ہاتھوں کو کٹوا دوں گا. ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تم سب کو سولی چڑھا دوں گا. جادوگروں نے کہا چاہے ہمارے ہاتھ کٹوا دے، چاہے سولی چڑھوا دے، اب تو اللہ نے ایمان کی دولت نصیب کر دی ہے، اب ہم مرنے سے بالکل نہیں ڈرتے. ساری عمر کفر کرتے گناہ کرتے گزری ہے، اب تو اگر ہمیں قتل کر دے گا تو اللہ کی راہ میں شہادت کا رتبہ پائیں گے. چنانچہ فرعون نے سارے جادوگروں کو سولی چڑھوا دی، ہاتھ پہ کٹوائے، اس طرح کی اذیتیں پہنچائیں، سولی چڑھوا دیا. انہوں نے اللہ کی راہ میں آنے والی تمام تکلیفوں کو برداشت کر لیا، مگر ایمان کو نہیں چھوڑا. ثابت ہوا کہ جب ایمان کی قوت دل میں آ جاتی ہے تو پھر ایمان والا کسی باطل قوت سے نہیں ڈرتا. پھر جان دینے سے وہ نہیں گھبراتا، وہ خوشی سے جان دیتا ہے، بلکہ وہ تو جان دے کر بھی یہ کہتا ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے. جادوگر سمجھا، ادھر بھی مقابلے کے لیے جادوگر آئے، ادھر بھی آئے، ادھر بھی جادوگر مسلمان ہوئے، ادھر بھی جادوگر مسلمان ہوئے. پھر فرعون میں اپنے لشکروں کے بحر کلزم میں غرق کر دیا گیا، اور پرتھوی راج جو اجمیر کا راجا تھا وہ بھی اپنے لشکروں سمیت مارا گیا. ادھر بھی موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا تسلط ہو گیا، ادھر بھی خواجہ غریب نواز اور مسلمانوں کا تسلط ہو گیا. تو قرآن پڑھ کر دیکھو اور ادھر حضرت خواجہ غریب نواز کے حالات پڑھ کر دیکھو، بالکل ملتے جلتے حالات ہیں. حضور فرماتے ہیں میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہوں گے، یعنی نبی تو نہیں ہوں گے مگر کام نبیوں جیسے کر کے دکھائیں. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم ان اولیاء اللہ کے ماننے والے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی مقدس زندگی سے، ان کے حالات سے سبق حاصل کریں، اپنی زندگی کو پاکیزہ بنائیں، برائیوں کو چھوڑیں، نیکیاں کریں، حرام سے اجتناب کریں، حلال کو اختیار کریں. کم از کم قیامت کے دن ان کے غلاموں میں تو ہمارا حشر ہو جائے، ان کے جھنڈے تلے تو ہمارا حشر ہو جائے، پھر ان کی برکت سے ہمارا بیڑا بھی پار ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ یہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہوئے سب اہل سنت و جماعت میں ہوئے، کسی اور فرقے میں ولی اللہ نہیں ہوا. یہ اہل سنت کی صداقت اور حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرو کہ ہم اہل سنت و جماعت کے ساتھ ہیں، ان بزرگوں کے ساتھ ہماری سچی عقیدت ہے، ہمارے ہاتھوں میں ان کے پاک دامن ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، ان کی برکت سے اور ان کی عقیدت جو ہمارے دلوں میں ہے وہ ہماری نجات کا باعث بنے گی، اور ان کی برکت سے ہمارا بیڑا پار ہوگا. لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ ان کے نقشے قدم پر چلیں اور اپنے آپ کو ایسا ثابت اور ظاہر کریں کہ دیکھنے والے یہ کہیں کہ بھئی یہ بزرگوں کے ماننے والے. تو میں اپنے ان دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس علاقے میں حضرت خواجہ غریب نواز کا عرس منایا ہے. 2 دن کا انہوں نے پروگرام رکھا ہے. آج تقریر کا پروگرام تھا، کل غالباً ان کے ہاں مجلس سما کا کوئی پروگرام ہے. تو آج جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ہڑتال کی وجہ سے اور سواری نہ ملنے کی وجہ سے تاخیر ہو گئی، لیکن اس کے باوجود میں نے آپ کے سامنے پورا بیان کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس ذکر مبارک کو میرے لیے اور آپ کے لیے سرمایہ ایمان اور ذریعہ نجات بنائے. حضور فرماتے ہیں جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو لوگ عقیدت سے نیکوں کا ذکر سنتے ہیں ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے اس سارے علاقے پر اپنی رحمت برکت نازل، اللہ تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے اس سارے علاقے پر اپنی رحمت برکت نازل فرمائے. اور ہم لوگ جو عقیدت سے اس ذکر پاک میں شامل ہوئے اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے. اور جنہوں نے اس جلسے کا انعقاد کیا ہے اللہ ان کو 2 جہانوں میں جزائے خیر دے. دیکھو یہ دور بڑا نازک دور ہے، ہر فرقہ میدان عمل میں سرگرم عمل ہے. اہل سنت و جماعت کو بھی چاہیے کہ کبھی کبھی تبلیغ واز وغیرہ کرواتے رہے تاکہ اپنے مسلک کی تبلیغ ہوتی رہے. سننے سے کافی اثر ہوتا ہے.
تو یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے جیسا کہ پہلے جاری تھا. اب بڑے عرصے کے بعد اس علاقے میں واز ہوا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ اب گاہے بگاہے چوتھے مہینے چھٹے مہینے سال میں 2-3 واز ہو جائیں. اس مرتبہ حضرت خواجہ غریب نواز کا بیان ہوا ہے, پھر دوسری مرتبہ حضور کا ہو جائے, کبھی حضرت غوث اعظم کا ہو جائے, کبھی کسی کا. تو اس طرح یہ عقیدت جو ہوتی ہے جو مستحکم رہتی ہے اور بد عقیدگی کی چل رہی ہے وہ جو عقیدت جو ہوتی ہے وہ مستحکم رہتی ہے. اور آج کل یہ جو ہوائیں بد عقیدگی کی چل رہی ہیں وہ جو تھوڑی بہت ہی اثر انداز ہوتی ہیں تو ان کا اثر زائل ہو جاتا ہے اور آدمی اپنے عقیدے پر مضبوط اور مستحکم ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو مضبوط اور مستحکم رکھے. یہ میری لکھی ہوئی کتاب جو تازی میں نے لکھی ہے شام کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تفصیلی تذکرہ لیتے گئے اور سلام پڑھتے